بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک انصاری لڑکے نے ان کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کیا کہ میرا باپ جہاد میں شہید ہو گیا تھا اور میری ماں مجھے اپنا بیٹا تسلیم نہیں کر رہی۔ آپ نے اس کی ماں کو عدالت میں طلب کر لیا اور اس سے لڑکے کے دعوے کے متعلق پوچھا تو اس نے لڑکے کے دعوے کو جھٹلا دیا اور کہا میری تو شادی نہیں ہوئی، اس لیے میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ جب آپ نے اس لڑکے سے اس کے دعوے کا ثبوت طلب کیا تو وہ ثبوت پیش نہ کر سکا۔ تب آپ نے اس کی ماں سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی صفائی پیش کرے تو وہ چند آدمیوں کو لے آئی جنہوں نے گواہی دی کہ اس عورت نے شادی نہیں کی اور لڑکے نے اس پر جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ چنانچہ آپ نے مقدمہ خارج کر دیا اور لڑکے پر قذف کی سزا نافذ کرنے کا حکم دے دیا۔ اسی دوران سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ نے ان کے قصے کی روداد سن کر انہیں اپنے پاس مسجد نبوی میں بٹھا لیا اور عورت سے اس لڑکے کے دعوے کے متعلق پوچھا تو اس نے آپ کے سامنے بھی اپنی شادی کی نفی کر دی اور لڑکے کو اپنا بیٹا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ آپ نے حق بات تک رسائی حاصل کرنے کے لیے نفسیاتی حربہ استعمال کیا اور لڑکے سے کہا کہ تو بھی اسے اپنی ماں تسلیم کرنے سے انکار کر دے۔ اس نے کہا اے رسول کریم کے چچا زاد، میں کیسے انکار کر دوں، یہ تو میری ماں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میری بات مان اور تو بھی اس کو اپنی ماں کہنے سے باز آ جا، یہ سمجھ لے کہ گویا میں تیرا باپ ہوں اور حسن اور حسین تیرے بھائی ہیں۔ چنانچہ اس نے آپ کی بات مان لی اور اس عورت کو ماں کہنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے عورت کے سرپرستوں سے کہا کہ اس کے بارے میں میرا فیصلہ آپ کو قبول ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں قبول ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمام حاضرین کو گواہ بنا کر اعلان کرتا ہوں کہ میں نے اس لڑکے کا اس اجنبی عورت سے نکاح کر دیا ہے۔ آپ نے ایک آدمی کو کہا کہ ہمارے گھر جا اور فلاں جگہ پر ایک تھیلی پڑی ہے، وہ لے آ۔ وہ گیا اور تھیلی لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ نے اس سے 480 درہم نکال کر عورت کو بطور حق مہر ادا کر دیے اور لڑکے سے کہا کہ اسے لے جا اور ہمارے پاس اس حال میں آنا کہ تیرے اوپر شب زفاف کا نشان ہو۔ جب آپ یہ فیصلہ کر کے واپس موڑے تو عورت کہنے لگی اے ابو الحسن، اللہ کی قسم میں اس آگ کے قریب نہ جاؤں گی، باخدا یہ لڑکا میرا بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ اس کا باپ ایک لونڈی کے بطن سے پیدا ہوا تھا اور میرے بھائیوں نے اس سے میرا نکاح کر دیا تھا، جبکہ میں یہ چاہتی تھی کہ میرا نکاح کسی آزاد خاتون کے بیٹے سے ہو۔ تاہم میں اپنے بھائیوں کے سامنے دم نہ مار سکی اور خاموش ہو گئی۔ پھر میں اس سے حاملہ ہو گئی اور اس بچے کو جنم دیا۔ بعد ازاں اس کا باپ ایک غزوے میں شہید ہو گیا اور میں نے اس لڑکے کو اس کے باپ کے قبیلے میں بھیج دیا اور یہ وہیں پلا بڑھا اور میں نے اسے اپنا بیٹا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے عذرائے تفنن فرمایا میں ابو الحسن یعنی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے اس کا نسب اس کی ماں سے ثابت کیا اور اسے اس کی ماں سے ملا دیا۔ سبحان اللہ۔